ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر محفل حمد و نعت میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ جامع مسجد بیت المعظم میں 12ویں شریف کی نسبت سے مسلسل 12 دنوں کی محفل کا انعقاد کیا گیا، انہی محفلوں میں سے ہم آج ایک محفل میں موجود ہیں۔ دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور بانی محفل کی تمام تر نیک جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ اس مسجد کو اہتمام میں لانے کے لیے جن جن احباب نے جس طرح سے حصہ لیا، رب اکبر ہر ایک کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں ان نیتوں کے مطابق، حصوں کے مطابق، ان کی نیتوں کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ رب اکبر اس پاک گھر کے صدقے و طفیل ہم تمام کے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے۔ خالق اکبر اس پاک مہینے کے صدقے ہم تمام کی بگڑی بنائے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں میں نیک خواہشات، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، رب اکبر ہر ایک کی خواہشات کو پوری فرمائے اور آج کی اس محفل کے صدقے و طفیل جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرمائے، جو مختلف امراض میں مبتلا ہیں رب ذوالجلال انہیں تمام تر امراض سے شفا یابی عطا فرمائے، اور جو شفا یاب ہیں رب ذوالجلال ان کی شفا میں بقا و دوام عطا فرمائے، دوائیوں کی محتاجیوں سے ہر ایک کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آج کی اس مبارک اور مقدس محفل کے لیے ہم نے جس آیت مقدسہ کو عنوان سخن بنایا ہے آج کے موضوع کے متعلق، وہ قرآن مجید کی آیت سورہ طٰہٰ میں سے ہے۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں ہے، اور قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کا نشان 124، 125 اور 126 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر فرمایا، محشر کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بے شک جو میرے ذکر سے منہ پھیرے تو میں اس کے لیے زندگی دشوار گزار کر دیتا ہوں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس اس کے لیے دشوار گزار زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ، وہ عرض کرے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھ والا تھا۔ قال، تو رب فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح میری آیات تمہارے پاس تلاوت کی جاتی تو تم بھول جایا کرتے تھے، اندھے پن کا اظہار کیا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، لہذا آج کے دن تم بھلا دیے جاؤ گے، تم فراموش کر دیے جاؤ گے۔ تو ایسا شخص قیامت کے دن رسوا ہو جائے گا، ایسا شخص قیامت کے دن رب کی رحمتوں سے حصہ نہیں پائے گا۔ اسی آیت مقدسہ سے متعلق آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا، تو ایک عمل ہے اور اس عمل کا رد عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو بھول جانا۔ فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے
جو ہمارے ذکر کو سے منہ پھیر لے، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بے شک اس کے لیے دشوار گزار زندگی ہے۔ دنکن کا مطلب ہوتا ہے تنگی، دشوار گزار، جہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے۔ تو فرمایا دشوار گزار زندگی کی یہ وجہ ہے کہ جو میرے ذکر سے رخ پھیرے گا، جو میرے ذکر سے توجہ ہٹا لے گا، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ دنیا میں ذکر سے منہ پھیرنے کی یہ سزا ہے، اور آخرت میں یہ سزا ہوگی کہ وہ آنکھ والا ہونے کے باوجود اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ اپنے رب سے عرض کرے گا، مولا میں تو آنکھ والا تھا، پھر میں اندھا اٹھایا گیا، یہاں مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا، یہاں میری بینائی کیوں سلب کر لی گئی؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، جس طرح میری آیات تمہارے درمیان تلاوت کی جاتی اور تم اندھے پن کا اظہار کرتے تھے، لہذا ہم نے دنیا میں جو تم اندھے پن کا اظہار کرتے تھے اسی اظہار کو ہم نے حقیقت بنا دیا۔ اب تم جس طرح دنیا میں میری آیات کو دیکھ کر تجاہل عارفانہ برتتے تھے، سمجھنے کے باوجود ناسمجھی کرتے تھے، پڑھنے کے باوجود بے پڑھے ہوئے کا اظہار کرتے تھے، یعنی میری آیات کو دیکھ کر بھی اندھا بن جاتے تھے، تم یہ عمل کرتے تھے، لہذا قیامت کے دن میں تمہیں اندھا ہی اٹھاؤں گا۔ کتنی بڑی ذلت ہوگی اس شخص کے لیے جو کل خلائق کے سامنے ہر ایک آنکھ والا ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، دنیا میں جو اندھا ہے نا، آخرت میں وہ آنکھ والا ہوگا۔ ہر ایک کی ایک طرح کی عمر ہوگی، چاہے وہ بوڑھا مرے، جوان مرے، صحت مند مرے یا بیماری میں مرے، کوئی کسی بھی حالت میں مرے، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو ایک جوان عمر میں اٹھے گا اور اس کے پورے اعضاء مکمل طور پر توانا ہوں گے۔ دنیا میں اگر وہ معذور ہوا تو ہوگا، آخرت میں وہ معذور نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی اندھا ہے تو ہوا کرے، آخرت میں جب وہ اٹھے گا تو اندھا نہیں اٹھے گا۔ یہ ایسا بد نصیب شخص ہے کہ آخرت میں جب یہ اٹھے گا تو دنیا میں آنکھ والا ہوگا، لیکن آخرت میں جب یہ اٹھے گا تو اندھا ہوگا۔ کتنا بد نصیب ہے یہ شخص۔ تو اب یہ بد نصیب شخص کون ہے؟ اب اس کے بارے میں چند اقوال ہیں جو ہم آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے کہ اب یہ اقوال کیا ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری، وہ اندھا اٹھایا جائے گا اور دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی زندگی پریشان کن ہو جائے گی۔ زندگی تنگ ہونے کا معنی ہوتا ہے زندگی پریشان کن ہو جائے گی، زندگی میں سے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں، اس کا معنی ہوگا کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی دشوار گزار ہو جائے گی۔ تو اس کا کس وجہ سے ہوگا؟ یہ زندگی تنگ کس وجہ سے ہو جائے گی؟ اور یہی شخص آخرت میں اندھا اٹھے گا تو اس کا قصور کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا قصور یہ ہے کہ یہ میرے ذکر سے منہ پھیرتا تھا۔ تو اصل چیز تو ذکر ہے نا، تو اب اس ذکر سے منہ پھیرتا تھا، تو اب اس ذکر سے کیا معنی ہے، ذکر کا کیا مفہوم ہے اور ذکر کی کیا تفسیر ہے؟ تو اب تفسیر اگر سنیں تو امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی نے میں اس ذکر کی 4 تفسیر بیان کی کہ اس سے یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد، یہ بھی مراد۔ امام مدارک نے بھی بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ ہم اتنی بڑی گفتگو کرنے کے لیے تو بیٹھے نہیں، تو دورانیہ کم ہے اور مختصر سا جلسہ ہے، تو یہاں ہم ذکر کا ایک ہی معنی بیان کریں گے جو آج کی محفل کا ہمارا موضوع بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ جب ذکر سے مراد قرآن لے تو معنی یہ ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے قرآن سے منہ پھیرے ہم اس کے لیے زندگی دشوار کر دیں گے، اس کے لیے زندگی دشوار ہو جائے گی۔
اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو ہمارے قرآن سے منہ پھیرے ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اور پھر آگے جو بھی وعید ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں ذکر کا لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کر قرآن مجید کو در پردہ بیان کیا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اور بھی نام ہیں نا، قرآن ہے، فرقان ہے، ہدایت وغیرہ وغیرہ بہت سے نام ہیں، تو قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، قاف والقرآن ذی الذکری، قرآن جو ذکر والا ہے۔ تو ذکر کا معنی خود قرآن نے قرآنی بیان کیا ہے ایک جگہ، اور دوسری جگہ تو بہت ہی مشہور ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وہاں بالاتفاق ذکر سے مراد قرآن ہے۔ تو قرآن کو قرآن نے ذکر بھی کہا ہے۔ جب ذکر کا لفظ قرآن مجید میں آئے تو اکثر و بیشتر مقامات پر اس ذکر سے مراد قرآن بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب اس کا ترجمہ ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے ہم اس کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے، اور ہم اسے جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے تو اسے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، ان کاموں میں سے سر فہرست کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو قرآن کو چھوڑے گا وہ گمراہ بھی ہوگا اور اس کی زندگی دشوار گزار بھی ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا، آپ کے ساتھ ہم رکابی کا شرف لے رہا تھا۔ فقلت، تو میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو حالت سفر میں جب تنہا دیکھا تو میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور میں رسول اللہ کے قریب ہو گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ حدثنا بحدیث ننتفع به، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا فرمان عطا فرمائیے جس سے میں زندگی بھر فائدہ اٹھاتا رہوں، مجھے کوئی اپنا ایسا حکم ارشاد فرمائیے، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جو میری زندگی کے لیے کافی ہو جائے، میری زندگی کی تابناکی کے لیے کافی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں فقال علیہ السلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انرتم عیش السعداء، اگر تم ان اردتم عیش الشہداء و موت الشہداء، اگر تم اچھی زندگی چاہتے ہو اور شہادت کی موت چاہتے ہو، والنجات یوم الحشر والذل یوم الحرس حر، اور حشر کے دن تمام تر دکھوں سے نجات چاہتے ہو اور گرمیوں میں سایہ چاہتے ہو، والہدی من الضلالۃ، اور گمراہی سے ہدایت چاہتے ہو، فادیموا قراءۃ القرآن، تو قراءت قرآن کو دوام میں رکھو، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، فإنہ کلام الرحمن، اس لیے کہ رحمان کا فرمان ہے، وحصن الشیطان، اور اس کی وجہ سے شیطان دور رہتا ہے، ورجحان فی المیزان، اور اسی کی وجہ سے میزان میں تمہارے نامہ اعمال میں بھاری پن آ جائے گا۔ تو اس حدیث مقدسہ میں، اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا جو کچھ ہم طلب کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، رسول اللہ نے سب کچھ ارشاد فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو سعادت مندی کی زندگی ہو تو قرآن پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ شہادت کی موت آئے تو قرآن پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ محشر میں بخشے جاؤ قرآن پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن بڑھ جائے قرآن پڑھو، اس لیے کہ یہ رب کا فرمان ہے، اور جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس سے شیطان دور ہوتا ہے اور وہ شیطان سے دور ہوتا ہے، اور یہ رحمان اور یہ میزان میں بھاری کلام ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں بتایا کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب کچھ اس میں موجود ہے، لیکن اگر ہم اسے چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ کامیابی تلاش کریں، کہیں دوسری جگہ عزت تلاش کریں تو ہماری خام خیالی ہے،
ہماری خام خیالی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم جو آج ساری دنیا سے مار کھا رہے ہیں، ساری دنیا میں ذلت و خواری کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے بہت سے وجوہات ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی کتاب چھوڑ دیا ہے. وہ فرمان جو رب کا فرمان، جس میں رسول اللہ نے فرمایا اس میں پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں اور اگلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، وہ حدیث میں آگے پڑھتا ہوں، سب کچھ اس میں موجود ہے. وہ قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ نے، قرآن خود کہتا ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. وہ قرآن جس کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں اتنا کچھ موجود ہے کہ میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی اگر کھو جائے میں قرآن میں تلاش کر لوں گا. اتنا کچھ قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے باوجود اگر ہم کہیں دوسری جگہ کامیابی تلاش کریں، کہیں دوسری جگہ فلاح تلاش کریں، کہیں دوسری جگہ عزت تلاش کریں، تو ہماری خام خیالی ہے اور ہماری غفلت ہے. جہاں ہم نے تلاش کرنا تھا وہاں ہم تلاش نہیں کر رہے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمرہ کے ارادے سے چلے، ایک قافلہ کی صورت میں چلے، اور پیچھے آپ نے ایک صاحب کو اپنا نمائندہ بنا دیا کہ جب تک میں نہ آؤں میری غیر موجودگی میں تم یہاں رہ کر معاملات سنبھالتے رہو. تو اب آپ جب چلے 3-4 منزلوں آگے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنہیں آپ نے نمائندہ بنایا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ آ کر مل گئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا میں تو تمہیں وہاں چھوڑ کر آیا تھا اور تم یہاں آ گئے. عرض کرنے لگے کہ حضور امیر المومنین، کب ایسا موقع آتا ہے، ایسی سعادت کب ملتی ہے کہ آپ عمرہ بھی ہو اور آپ کے ساتھ ہو؟ ایسی سعادت کون چھوڑتا ہے؟ تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ آپ کے پیچھے خلافت یہ تو ہے بڑی بات، لیکن آپ کے ساتھ اگر عمرہ ادا کیا جائے تو بہت بڑی سعادت مندی ہے. بس اسی خواہش کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ آ گیا. آپ نے فرمایا تم آ تو گئے، میں نے تمہیں اپنے پیچھے چھوڑا تھا کہ تم قابل ہو، اب تم نے اپنے پیچھے کس کو چھوڑا ہے؟ طرز کرنے لگے میں نے ابن ابزا کو چھوڑا ہے. آپ نے پوچھا من ہوا ابن ابزا؟ وہ ابن ابزا کون ہے؟ عرض کرنے لگے وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوبارہ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تم نے قریش پر اور بنو ہاشم پر اور بڑے بڑے علم والوں پر ایک غلام کو خلیفہ بنا دیا، ایک غلام کو حاکم بنا دیا، تم نے یہ کیا؟ تو عرض کرنے لگے امیر المومنین مجھے معلوم ہے کہ وہ غلام ہے، لیکن میں نے اس کی غلامی کی طرف نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، وہ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے. بس اسی وجہ سے چونکہ وہ قرآن کا زیادہ پڑھنے والا ہے اور قرآن کو سمجھنے والا ہے، اس وجہ سے میں نے قریش پر اسے حاکم بنایا، قریش پر وقتی طور پر میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حق فرمایا ان ھذا القرآن یرفع به اقواما ویدع به آخرین، بے شک یہ قرآن ہے، بعض لوگ اسی کی وجہ سے بلندیوں کو چھوئیں گے اور بعض لوگ اسی کی وجہ سے زمین کی پستی میں جائیں گے. تو ایک غلام ہے لیکن وہ خلافت کے تخت پر بیٹھ گیا، وقتی طور پہ ہی بیٹھ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے میں نے اس کی غلامی کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے قرآن پڑھنے کو دیکھا، میں نے اس کی قرآن دانی کو دیکھا ہے. تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک معیار تمہارا ہے اور ایک معیار خدا اور رسول کا ہے. تمہارا معیار یہ ہے، تمہارے نزدیک پڑھے لکھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فر انگریزی بولتا ہو، تمہارے نزدیک پڑھے لکھے ہونے کی علامت یہ ہے، ہوش مند بندے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بہت چرب زبانی سے گفتگو کرتا ہو. یہ عقل مندی اور مہارت اور فہم و فراست کی تمہارا معیار ہے، فہم و فراست کا تمہارا اپنا معیار ہے. لیکن اگر معیار خدا اور رسول کا دیکھا جائے تو خدا اور رسول کے نزدیک انگریزی بولنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ عزت دار ہو. عزت دار وہی ہے جو قرآن مجید کا حافظ ہے،
قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے۔ اب کیا کریں، ہم جس زمانے میں ہیں یہاں حافظ قرآن کو تعلیم یافتہ تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ مردم شماری کے خانے میں جب آپ جائیں نا اور آپ سے پوچھا جائے کہ جب مردم شماری کا سلسلہ ہو، آپ سے پوچھا جائے آپ خواندہ ہیں یا ناخواندہ، آپ پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اب کہتے ہیں آپ کہیں میں حافظ قرآن ہوں تو کہتے ہیں مطلب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے کہ حافظ قرآن کو کوئی خانہ ہی نہیں ہے وہاں۔ تو اب آپ کا معیار اور آپ کی حیثیت ناخواندہ میں لکھا جائے، یعنی آپ بے پڑھے لکھے ہیں، تو یہ معیار ہمارا اپنا ہے کہ جو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، ہمارے نزدیک وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن یہی اسی جگہ اگر کوئی فر انگریزی بولنے لگے تو صاحب بہت بڑے صاحب ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہے، حالانکہ اسے استنجا کا طریقہ بھی نہ آتا ہو۔ سچی بات یہ ہے۔ تو ایک معیار انسانوں نے بنایا ہے اور ایک معیار اللہ اس کے رسول نے بنایا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جیسے تم فنا ہو جاؤ گے ویسے ہی تمہارا معیار اور وقار بھی فنا ہو جائے گا، لیکن عزت کا جو معیار رب نے بنایا ہے وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا اگر عزت چاہتے ہو، آج بھی اگر عزت چاہتے ہو، قرآن کی طرف آؤ، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دنیا اور کائنات کا کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ یہ امام مبین ہے، یہ کھلا امام ہے ہمارا۔ اگر امام کو ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر راستہ بھٹکنا ہی بنتا ہے، اسی وجہ سے ہم راستہ بھٹک رہے ہیں۔ آج جو ہم پستی کی طرف ہیں، آج جو ہم تنزلی کی طرف ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ لہذا ابھی بھی بگڑا کچھ بھی نہیں ہے، جتنی جلدی ہم راستے پر آ جائیں، جتنی جلدی ہم اپنے ماضی کی طرف چلے جائیں، اتنا ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کا معاملہ الگ ہی ہے، عجیب ہے۔ ہر قوم اپنی موجودہ صورتحال اور اپنے استقبال پر نازا ہے۔ ہر قوم اپنی موجودہ صورتحال اور اپنے استقبال پر نازا ہے، لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ اپنی موجودہ صورتحال اور استقبال پر شرمندہ ہیں، ماضی پر نازا ہیں، ماضی پر نازا ہیں۔ ہر قوم یہ کہتی ہے کہ آگے چلنے میں کامیابی ہے، لیکن فقط ایک مسجد کا امام کہتا ہے آگے چلنے میں کامیابی نہیں، 1400 سال پیچھے جانے میں کامیابی ہے۔ تم بہت آگے نکل گئے، اتنے آگے نکل گئے کہ اب منزل کا سراغ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہر قوم یہ کہتی ہے، اسی وجہ سے تو اقبال نے کہا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی اس قوم پر قیاس، قوم مسلم پر قیاس اقوام باطل سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا قیاس، ہمارا مقابلہ کسی قوم سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ سب کے سب آگے جانے میں کامیابی سمجھتے ہیں اور ہم پیچھے جانے میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ جتنی جلدی ہم پیچھے کی جانب رخ کر لیں گے، اپنے ماضی پر غور کر لیں گے، ماضی کی طرف قدم بڑھائیں گے، آہستہ آہستہ ہماری کامیابی ہوتی چلی جائے گی۔ تو پہلے زمانے میں مسلمانوں نے، یہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ ہے کہ مسلمانوں کو پیدا ہوئے کتنے عرصے ہوئے، 1400 سال ہے نا، 1400 سال مسلمانوں کو پیدا ہوئے اور 1100 سالوں تک مسلمانوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے، 1100 سال تک۔ بالخصوص 1000 سال تک تو بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کی حکومت ہے، اسپین میں 800 سال تک حکومت ہے۔ تو یعنی کہ مسلمان جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے حاکم ہی ہیں۔ یہ 1-2 سال کا عرصہ ہے جو ابھی چلا آ رہا ہے، اس میں ہم محکوم بنا دیے گئے۔ تو پوچھیں وہ لوگ جو حاکم بنے، جنہوں نے 1100 سال، 1000 سال، 800 سالوں تک حکومت کی، جو مسلمان تھے انہوں نے حکومت کس انداز میں کی ہے اور انہیں حکومت کرنے کی کون سی چیز ملی، تو وہ کہیں گے ہم نے حکومت کا معیار قرآن و سنت کو رکھا تھا تو رب نے ہماری حکومت میں برکت عطا فرمائی تھی، اور تم اپنے حکومت کا معیار قرآن و سنت کو ہٹا کر جمہوری طور طریقے کو رکھتے ہو تو تمہاری حکومت میں لعنت ہوتی ہے۔ قرآن تمہیں پڑھنا نہیں آتا،
زبردستی پڑھنے کی بھی کوشش کرے تو ہمارا وزیر اعظم بھول جاتا ہے، اور جو کام نہ آئے تو نہ کرے نا، تو پھر یہ جگ ہسائی تو ہوتی ہے کہ یہ قرآن اور یہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہے، پاکستان کا نمائندہ فقط پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے، مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جتنی حکومتیں ہیں، جتنی ریاستیں اسلامی، کتنی ریاستیں ہیں، 53 یا 54 ریاستیں ہیں نا، ان 53 یا 54 ریاستوں میں فقط پاکستان ہے جو ایٹمی پاور رکھتا ہے۔ تو پاکستان جب نمائندگی کرتا ہے نا، جو پاکستان کو نمائندگی کرنے والا ہوتا ہے وہ فقط پاکستان کی نہیں، کل مسلم امہ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو مسلم امہ کی نمائندگی کر رہا ہے وہ جا کر پڑھے لا تقنطو لا تقنطو لا تقنطو رحمت اللہ، تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جو بھی اس کے زبان میں آئے وہ پڑھتا رہے، اور پھر بعد میں جب لوگ سنیں تو معلوم ہو کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ تو جب اسلام کا نمائندگی کرنے والا قرآن کو غلط پڑھے گا تو ساری دنیا میں کیا اثر جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو جو قرآن کی ترجمانی جو قرآن کا ترجمہ نہ کر سکے وہ اسلام کی ترجمانی کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو ہم ساری دنیا سے مار کھا رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ سامنے ہے۔ کوئی اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کرنے کے باوجود نہیں پڑھ سکتا۔ سورہ اخلاص سے ہی دین سے اس کا اخلاص معلوم ہو جاتا ہے۔ کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کا چھوٹا سا بچہ، اگر ایک چھوٹا بچہ بھی مدرسے کا ہو نا، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ہمارے حکمران کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی گزاری انگریزوں کے درمیان، انہوں نے ساری پڑھائیاں کی ہیں انگریزی میں، وہ کیا جانے قرآن کیا ہے؟ جو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا اس کا ترجمہ کیا جانے گا؟ اور جب ترجمہ نہیں جانتا تو اس کا معاملہ کیا جانے گا؟ اور جب اس کے احکام نہیں جانتا تو کیا عمل کرے گا، کیا عمل کروائے گا؟ تو یہ بات تو واضح ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تنزلی کی طرف ہیں۔ قرون اولیٰ میں معاملہ کیا تھا دیکھیے، اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ بہت بڑے علم کے امام گزرے ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اسماعیل، الف صاد میم عین چھوٹی ہے اسماعیل، علم نحو اور صرف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کہیں سفر پر تھے، امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، کہیں سفر پر تھے تو حالت سفر میں اپنے خچر گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو خچر چلانے والا ہے، گدھا چلانے والا ہے، وہ آگے بیٹھ کر چلا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں یہی سواریاں ہوتی تھی۔ تو آپ گدھے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اسے کرایہ دے دیا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو آپ نے سوچا کہ جناب یہ بیکار بیٹھ کر فائدہ کیا ہے، اتنی دیر سفر بھی ہو جائے تو اتنی دیر میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہوں، لہذا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ اب آپ پڑھتے رہے، پڑھتے یہاں پہنچے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما نکالا من اللہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم۔ یہ ہے قرآن مجید کی صحیح آیت کہ السارق والسارقہ، تو اس میں حکم ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیا جائیں۔ یہ ان کے عمل کی جزا ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء من اللہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو حضرت امام اسماعیل رحمہ اللہ جب یہاں پہنچے نا والسارق والسارقہ پڑھتے ہوئے، تو عزیز حکیم کے بجائے غفور الرحیم آپ نے پڑھ لیا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، آپ نے یہ پڑھ لیا۔ تو کہتے ہیں آپ یہ بار بار پڑھتے رہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو خچر والا تھا نا، وہ جو گدھا چلا رہا تھا، وہ کہنے لگا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم خچر چلانے والے، تم گدھا چلانے والے، تم کیا جانو کہ قرآن کیا ہے اور قرآن اللہ کا کلام کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے؟
تو کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ صحیح سے دیکھیں، یا تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا پھر آپ پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام اسماعیل رحمہ اللہ نے اپنے سامان میں سے قرآن کا نسخہ نکالا، جب دیکھا تو آپ جہاں غفور الرحیم پڑھ رہے تھے وہاں اصل میں واللہ عزیز الحکیم تھا، اللہ زبردست حکمت والا ہے، یہ تھا۔ تو آپ نے کہا واقعی میں غلط پڑھ رہا تھا، تم نے میری اصلاح کر دی، میں غفور الرحیم پڑھ رہا تھا حالانکہ عزیز الحکیم ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العزت یہاں سزا کا ذکر کر رہا ہے، اور جس جگہ رب سزا کا ذکر فرمائے وہاں غفور الرحیم ہونے کی صفت استعمال نہیں فرماتا، وہاں تو زبردست غالب حکمت والا ہونا چاہیے۔ تو یہی سے میں سمجھ گیا یا تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا آپ پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ جب آپ نے پڑھا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب حکمت والا ہے، تو پھر میں سمجھ گیا کہ ہاں یہی اللہ کا کلام ہے۔ تو دیکھیے کہ قرون اولیٰ میں جو خچر اور گدھا چلانے والے ہوتے تھے نا، وہ بھی قرآن کی ایسی معرفت رکھتے تھے۔ دیکھیے، سوچئے اور اپنے آپ میں شرمندگی اختیار کیجئے، اپنے آپ کو شرمندہ کیجئے کہ وہ جو ایسے تھے، جو خچر اور گدھا چلانے والے، جو ریڑا چلانے والے ہوتے، وہ بھی قرآن دانی رکھتے تھے، قرآن کا اتنا علم رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دنیا میں حکومت کی، اور ہم آہستہ آہستہ قرآن چھوڑتے گئے تو ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، ایک شخص نے چوری کی اور پکڑا گیا، اس نے اقرار بھی کر لیا، تو اب اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، چونکہ اس نے اقرار کر لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، امام سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے پہلی جلد میں، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن معلوم ہے، قرآن جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ زبانی یاد ہے۔ وہ چور ہے، چوری کرتا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تجھے غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ سورہ بقرہ زبانی یاد ہے، تو چوری کرتا ہے؟ کہا کہ کچھ ہے نہیں، اسی وجہ سے چوری کرتا ہوں، عادت پڑی ہوئی ہے، شامت اعمال کی وجہ سے چوری کرتا ہوں۔ اب اگر آج آپ نے چھوڑ دیا تو میں چوری نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو چور تو ہے، لیکن تیرے اندر ایک خاص بات یہ ہے، تو سورہ بقرہ کا حافظ ہے، تو میں نے تیرا ہاتھ سورہ بقرہ کے بدلے میں دے دیا۔ جب اس نے یہ سنا نا تو اس نے کہا پھر اگر آپ نے میرا ہاتھ قرآن کے بدلے میں مجھے بخش دیا ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں دوبارہ چوری نہیں کروں گا۔ تو قرون اولیٰ میں خچر چلانے والے قرآن جانا کرتے تھے، جو چور اچکے ہوتے وہ بھی قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ آج کے جو علم والے ہیں، باعزت لوگ ہیں، حال ان کا کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا احیاء العلوم میں، بہت ہی خوبصورت بات ہے، احیاء العلوم میں لکھا، فرماتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا نا، آپ رات میں تاریکی میں گشت کی فرمایا کرتے تھے، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، بسا اوقات دیوار کے سائے کھڑے ہو کر سنتے رات کی تاریکی میں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کوئی تخریب کاری کا منصوبہ تو نہیں بنا رہا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بدامنی کا جس سے شک ہو اور وہ بدامنی پھیلانے والا ہو۔ تو آپ رات میں چکر لگایا کرتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں جسے میری ضرورت ہو، مجھ تک پہنچ نہ پایا۔ تو آپ چکر لگاتے، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ چکر لگاتے ہوئے آپ ایک دیوار کے پاس رک گئے اور اندر سے آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، کوئی کچھ گا رہا تھا۔ تو جب آپ نے سنا نا کوئی کچھ گا رہا ہے تو آپ نے ایک سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ شراب پی رہا ہے اور گنگنا رہا ہے، شراب پی رہا ہے اور گانا گنگنا رہا ہے جو اس کے دماغ میں ہے، اس وقت مستی کے عالم میں جو اس کے دماغ میں جو گانا آیا وہ گنگنا رہا ہے۔ تو شراب پینے والا تو پاگل سا ہی ہو جاتا ہے نا، تو وہ گنگنا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے جھانک کر دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ چڑھا کہ میری موجودگی میں یہ رات کی تاریکی میں یہ عمل کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، پیچھے کی طرف سے گئے اور دیوار پھاند کر اس کے سر پر پہنچ گئے اور تلوار نکال لی، اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ رب تیرا عیب چھپا لے گا؟ میری موجودگی میں تو شراب پیتا گانے گاتا ہے۔ دو چار افراد اور بھی تھے، اس کے سنگی تھے، دو چار افراد اور بھی تھے، سب چھپ کر شراب خوری کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے اور گانا گا رہے تھے۔
تو اصل میں تو وہ بندہ تھا جس کا مکان تھا. آپ نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر تلوار نکالی اور فرمایا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نافرمان بندے، کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ رب تیری خطا چھپا لے گا اور تو میری موجودگی میں میرے پڑوس میں رہ کر یہ عمل کر رہا ہے؟ آج تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. جیسے آپ نے تلوار اٹھائی نا اسے مارنے کے لیے، اس نے کہا امیر المومنین 2 لمحے کے لیے رک جائیے، 2 لمحے کے لیے رک جائیے، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، آپ بھلے جو کر لیں، لیکن موت سے پہلے بھی کسی کی خواہش کی تابعداری کی جاتی، کسی کی خواہش کی تعمیل کی جاتی ہے. 2 لمحے کے لیے میری ایک بات سن لیجئے. آپ نے فرمایا جو کہنا ہے جلدی کہے. اس نے کہا اگر میں نے 1 غلطی کی ہے تو آپ نے 3 غلطی کی ہے. اگر شراب پی کر میں قرآن کے 1 حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں تو آپ نے یہاں آ کر قرآن کے 3 حکم کی نافرمانی کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بالکل چونک گئے کہ یہ شرابی ہے اور قرآن کی بات کر رہا ہے. شرابی ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، لیکن جب جان پہ آئی تو سارا نشہ نکل گیا. اب وہ کہنے لگا اگر میں شراب پی کر قرآن کی 1 آیت کی نافرمانی کر رہا ہوں تو آپ نے یہاں آ کر قرآن کی 3 آیات کی نافرمانی کی ہے. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غصہ آہستہ آہستہ نیچے آیا. جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہو اور یہ اتنی جرات سے کہہ رہا ہے تو بات سننی چاہیے. آپ نے فرمایا کون سی 3 نافرمانی ہے؟ تو اس نے کہا سب سے پہلی نافرمانی تو یہ ہے کہ میں گھر کی 4 دیواری میں جو بھی کچھ کر رہا تھا باہر بازار میں نہیں کر رہا تھا، میں گھر کی 4 دیواری میں ہوں اور آپ نے 4 دیواری میں آ کر میرے عیب کو ظاہر کیا ہے، جبکہ رب فرماتا ہے لا تجسسو، چھپے ہوئے عیب کو ظاہر نہ کرو. تو آپ نے رب کے 1 فرمان کا انکار، گویا کہ آپ نے 1 فرمان کی تابعداری نہیں کی. رب قرآن کے 1 فرمان کو نہ مان کر آپ نے قرآن مجید کا 1 فرمان نہ مانا، لہذا 1 گناہ آپ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا دوسرا گناہ، کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها. قرآن مجید کہتا ہے کہ گھر کے پیچھے کی جانب سے آنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نیک لوگ وہ ہیں جو دروازے سے آتے ہیں اور آپ پیچھے سے آئے. یہ قرآن کی دوسری نافرمانی جو آپ نے کی ہے. دوسرے حکم کو آپ نے ٹالا ہے، دوسرے حکم کو آپ نے ختم کیے. قرآن مجید کا دوسرا حکم ہے جو آپ نے نہ مانا. لہذا اگر میں نے قرآن مجید کے 1 حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ نے 2 حکم کی خلاف ورزی اب تک کر دی ہے. ایک تو لا تجسسو، رب فرماتا ہے کہ جاسوسی نہ کرو، کسی کے چھپے ہوئے عیب نہ کرے دو. تو آپ زبردستی گھر میں آ گئے، آپ نے میرا چھپا ہوا عیب ظاہر کر دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ گھر میں جب آؤ متقی لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ دروازے سے آتے ہیں اور آپ تو پیچھے کے راستے سے دیوار پھاند کر آئے. 2 حکم کو آپ نہ ماننے والے ہوئے. آپ نے فرمایا تیسرا حکم کیا ہے؟ جو میں نہ ماننے والا ہوا تو کہنے لگے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت سورہ نور میں فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو پہلے اجازت لے اور سلام کر لو. تو آپ تو یوں ہی اچانک میرے سر پر آدم کے، یہ گھر میرا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اجازت لے کر آئیں. جب اس نے قرآن مجید سے 3 غلطیاں امیر المومنین کی نکال کے دکھا دیے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا غصہ بالکل ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا واقعی یہ صحیح بات ہے، واقعی یہ صحیح بات ہے. اور قرآن مجید کا حکم ہے اگر شراب پی کر اس نے قرآن کی 1 حکم عدولی کیا ہے تو میں بھی 3 حکم عدول کر چکا ہوں. اب آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو تم میری یہ 3 خطائیں معاف کر دو گے؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گا. آپ نے فرمایا بس یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہے، یہ بات باہر نہ جائے. جب آپ نکلنے لگے تو اس نے کہا امیر المومنین آپ نے اس قدر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، مجھے معاف کر دیا اور میری زبان سے قرآن سن کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے. میں بھی وعدہ کرتا ہوں آج سے برا کام نہیں کروں گا، میں نے بھی توبہ کر لی ہے. تو بہت سی باتیں ہیں اس میں جو امام غزالی فرماتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ شرابی ہے لیکن قرآن دانی کیسی اس کی، قرآن کیسا جانتا ہے. ادھر وہ چور ہے قرآن پڑھ رہا ہے، ادھر وہ گدھا گاڑی چلانے والا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، ادھر شرابی ہے قرآن پڑھ رہا ہے. تو قرون اولا میں یہ چھوٹے چھوٹے جنہیں ہم کہتے ہیں لچے لفنگے، یہ بھی قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ آج کے بہت زیادہ علم والے بھی اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتے.
یہی وجہ ہے کہ وہ ترقی کرتے رہے اور ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ بس میرا پیغام یہ ہے کہ اگر ترقی چاہیے تو قرآن مجید پڑھیں، اور فقط پڑھنا ہی نہیں ہے، آغاز تو پڑھنے سے ہوگا، پڑھنا ہی نہیں ہے، فقط ترجمہ یہ قرآن مجید ناظرہ پڑھیں، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور پھر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو سمجھ نہ آئے تو علماء تک رسائی اب مشکل نہیں ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ فلاں صاحب سے جا کر پوچھیں گے، کبھی وقت ملا، کبھی چلے گئے تو پوچھ لیا۔ اب تو ایک نہیں، بلا مبالغہ درجنوں علماء آپ کی فہرست میں موجود ہیں، آپ کے موبائل فرینڈ ریکویسٹ میں موجود ہیں، درجنوں علماء موجود ہیں، دارالافتاء کے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، مختلف ذرائع ابلاغ موجود ہیں جن سے ہم ایک منٹ میں علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار واپس مل جائے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے نا کہ اب کتنی آسانی ہو گئی ہے، اب تو قرآن مجید جیب میں رکھنے لے کر گھومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل فون میں پورا قرآن موجود ہوتا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو؟ لیکن اسمارٹ فون کا استعمال اب اچھے انداز میں کریں تو یہ جو ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں، یہ جو موبائل فون ہے نا، اب یہ موبائل فون نہیں ہے، یہ آپ کا پورا مفتی ہے، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں قرآن کی کوئی آیت کہاں ہے، اگر آپ کو تلاش کرنا مشکل ہے آپ اس سے تلاش کر لیجئے، کوئی حدیث آپ کو تلاش کرنا ہے آپ اس سے تلاش کر لیجئے، بشرطے کہ آپ کو تلاش کرنا آتا ہو۔ یہاں مسجد کے بہت سے بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، ساری بٹن ہیں، لیکن جس بٹن کی طرف آپ جائیں گے وہی بٹن وہی بلب جلے گا نا، تو اس بٹن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جبھی آپ بلب جلا سکیں گے۔ اسی طرح موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے تو آپ شرعی رہنمائی اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ سیکھ موجود ہو، جب آپ کو یہ تعلیم موجود ہو کہ آپ اس سے کیسے شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہماری بدبختی ہے کہ موبائل فون میں ہم نے بلا مبالغہ درجنوں موبائل ایپ رکھے ہوئے ہیں، اگر نہیں ہے تو قرآن مجید نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ساتھ موبائل نہ ہو اور کہیں گئے، کسی سے پوچھیں بھائی نماز کا وقت کتنا باقی ہے بتاؤ، عصر کا وقت کتنا باقی ہے بتاؤ، تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا عصر کا وقت کتنا باقی ہے۔ یہ ہماری تنزلی ہے، ایک تو نماز پڑھتے نہیں اور دوسرا یہ کہ نماز کے اوقات کا بھی تمہیں لحاظ نہیں ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے جہاں تم نے درجنوں ایپ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، ایک نماز کے اوقات کے لیے بھی وقت ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو جس سے تمہیں معلوم ہوتا رہے فجر کا وقت کب سے کب تک ہے، ظہر کا وقت کب تک ہے، عصر کا وقت کب تک ہے، مغرب و عشاء کا وقت کب تک ہے، سحری اور افطاری کے اوقات کیا ہیں، اس میں قبلہ نما بھی ہوتا ہے، جس سے اگر کہیں آپ ایسی جگہ گئے جہاں آپ کو قبلے کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہاں قبلہ کس طرف ہے، تو اسی سے آپ قبلے کی نمائندگی بھی لے سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے موبائل میں ہونی چاہیے تاکہ اگر کبھی یہ موبائل کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے تو معلوم ہو کہ واقعی یہ نمازیوں کا موبائل ہے۔ اور میری تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا تو یہ گمان ہے اور حسن عقیدت ہے کہ جس کے موبائل میں قرآن مجید ہوگا، جس کے موبائل میں نمازوں کے اوقات ڈاؤن لوڈ ہوں گے نا، انشاءاللہ قرآن مجید کا صدقہ وہ موبائل گمنے سے بھی محفوظ رہے گا، چھننے سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ کے پاس ہوگا کبھی تو کبھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا، یہ پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے، آج کے گفتگو کا بس حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید سے محبت کیجئے۔ قرآن مجید ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے، اور اگر جو شخص قرآن مجید کو نہ پڑھے وہ دنیا میں بھی رسوائے زمانہ ہوگا۔ کس طرح؟ معیشتاً دن کا، اس کی زندگی تاریک ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ آج ہر بندہ روتا ہے نا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پورا نہیں ہوتا، تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، پیسے ختم ہو جاتے، راشن ختم ہو جاتے، سب کچھ ختم ہو جاتے، حتیٰ کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے۔ والدہ بیمار ہیں، والدہ بیماری سے اٹھی تو میں بیمار ہو گیا، میں بیماری سے ٹھیک ہوا بچے بیمار ہو گئے، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں لگی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے بس یہ معاملہ ہو گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، وہ معاملہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد 4 اور باتیں آ جاتی ہے، 4 اور مسائل آ جاتے ہیں، حتیٰ
جیسا کہ اس کی زندگی تنگیوں میں جکڑتی چلی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم اجالے کی کوشش کر رہے ہو لیکن جو مینارہ نور ہے اس سے دور جا رہے ہو۔ مینارہ نور تو قرآن ہے نا، لہذا اگر ترقی چاہیے، عزت چاہیے، وقار چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخری بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے لکھا، دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک پرندہ ہے نا ہدہد، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ تو ہدہد ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، طوطے کی طرح ہوتا ہے، رنگ برنگی پرندہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، سر میں تاج بھی ہے اس کے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہدہد جو ہے نا، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں اتنے عرصے آپ سے دور رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک اور ملک دیکھا ہے، وہاں ایک خاتون ہے، وہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے لوگ بت پرستی کرتے ہیں، وہاں کے لوگ یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہدہد کی بات سنی تو آپ نے فرمایا یہ میرا خط ہے، یہ خط لے جاؤ اور اسے دو، اور اسے جا کر کہو کہ یا تو وہ اللہ کی فرما برداری کرے اور میرے پاس آ جائے اور کلمہ پڑھ لے، ورنہ میں اس پر چڑھائی کر دوں گا۔ اب یہ خط لے کر کون جائے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ آپ نے لکھا یہ سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ میرا پیغام ہے، تم مجھ پر چڑھائی نہ کرو، مجھ پر جرت نہ کرو اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ یہ آپ نے لکھ کر دیا۔ اب یہ لے کر کون جائے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے منتخب کیا اسی ہدہد کو۔ آپ نے فرمایا تم یہ خبر لے کر آئے تو یہ پیغام بھی تم ہی لے کر جاؤ۔ قرآن مجید میں پورا یہ واقعہ موجود ہے، سورہ نمل میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ ہدہد چلا، تو جب وہ جانے لگا نا دربار سے، تو جب وہ دربار سے کچھ دور گیا تو جانور، چرند و پرند سب کہنے لگے تم ایسے چھوٹے سے ہو، کوئی شکاری تمہیں ایک تیر مارے گا گر جاؤ گے، کوئی باز ہے، کوئی بڑا پرندہ اگر وہ ایک تم پر جھپٹا مارے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم اتنی دور تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم معذرت کر لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ کسی طاقتور پرندے کو یہ حکم سونپ دیں، یہ ذمہ داری سونپ دیں، میں یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ تم نے تو بڑی بے وقوفی کی، اتنی بڑی ذمہ داری لے لی، وہاں تک تو تم پہنچ بھی نہیں پاؤ گے، اتنے شکاری ہیں، اتنے شکاری جانور ہیں، اتنے شکاری پرندے ہیں، کسی نہ کسی کے چنگل میں تو تم نے آنا ہی ہے، لہذا تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتے، کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہدہد نے کہا جس کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، پھر رب ذوالجلال اسے کسی بھی معاملے سے ضائع نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں یہی وہ وقت تھا کہ اللہ رب العزت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہدہد کا اعتماد اتنا پسند آیا کہ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیا۔ ہر جانور، بہت سے پرندے ہیں نا، لیکن کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر تاج ہو، یہ ہدہد ہی ہے جس کے اوپر تاج ہے۔ کہتے ہیں پھر یہ لے کر چلا، اور امام صفوری لکھتے ہیں 1000 ایسے شکاری جن کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا تھا، وہ اسے مارنے کے لیے تیر مارتے رہے، لیکن وہ سب سے حفاظت کے ساتھ محفوظ ہو کر اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ امام صفوری فرماتے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہدہد کے سر پہ تاج رکھا گیا ہے، قیامت تک عزت کا تاج اسی کے سر پہ ہوگا جو قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا ہوگا، جو قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہوگا۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے، جشن آمد رسول اس سال کیا ہی اچھا ہو ہم اس انداز میں منائیں کہ جہاں ہم اپنے گھروں کو سجائیں، جہاں ہم چراغاں کریں، وہاں قرآن کی روشنی سے اپنے باطل کا بھی اجالا کریں، جہاں ہم برقی کمکموں سے اپنے مکانات کو روشن کریں، وہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت سے بھی اپنے غریب خانے کو روشن کریں، اپنے مکانات کو روشن کریں، تو یہ ایک الگ کام ہوگا، اور یہ ایسا کام ہوگا جس سے رب بھی راضی ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ لہذا آج کے یہ درس میں میرا پیغام یہ ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں مزید خوش دلی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو قرآن سے دور ہیں
وہ قرآن کی طرف آئیں. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جب آپ قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے، قرآن کی جب برکت ملے گی نا، آپ کے سارے رکے ہوئے کام خود بخود ہو جائیں گے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. قرآن کا یہ صدقہ ہے، قرآن کی یہ برکت ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.